بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں. جب کھول کر نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ
وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات مصاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی حکمت دے متعلق، نیکیاں اور اچھے اعمال دے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح کہ تسی جان دے ہو کہ گزشتہ چند جمعہ تو المسلم حق علی المسلم، مسلمان دے جڑے مسلمان پائی تے حق نے، انہاں حقوق دا تذکرہ جاری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی اسے موضوع نو اگے لے کے جاواں گے، اور وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ کہ جدوں کوئی مسلمان پائی نصیحت کرے کہ اس دی نصیحت نو قبول کیتا جائے۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ جدوں کوئی چھک لے کہ اس دے جواب دے الحمدللہ کہے۔ اور انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں دونوں چیزاں دے متعلق گفتگو ہوئے گی کہ جدوں کوئی نصیحت کرے تے کس انداز دے نال نصیحت کرے، اور نصیحت نو سنن والا کس اداب نو ملحوظ رکھ دیا ہویا نصیحت نو سنے، اور جدوں کوئی کسے نو چھینک آ جاوے، چھک لوے تے او دے کی احکامات نے انشاءاللہ رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات عزیز وقار، ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حقوق نے۔ پہلا جدو سلام کرے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جلو ملاقات کرے تے سلام کرے اور سلام دا جواب دے۔ دوسرے نمبر تے جدوں کوئی مسلمان پائی دعوت دے تے اس دی دعوت نو قبول کیتا جائے۔ اور تیسرے نمبر تے نصیحت کرن والا جدو نصیحت کرے اس دی نصیحت نو قبول کیتا جائے۔ اس دا نصیحت کرنا، اس دا مقصد اپنے مسلمان پائی دی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ اس نو نیچا دکھانا، نہ کہ اپنے مسلمان پائی دی حق تلفی کرنی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 125 ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ پاک فرما دینے، ادعو الی سبیل ربک، ہر کسی نو اللہ دے راستے دی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت دے نال، دنائی دے نال، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کر دیا ہویا، وجادلہم، اللہ پاک فرمان دینے آپس کے اندر بحث نہ کرو، باللتی ہی احسن، اے تاڑے واسطے بہترین عمل ہے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے
سارے دا سارا قرآن جیڑا ہے بندے واسطے نصیحت بنا کے نازل کر دیتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پاک فرماندے نے اس قرآن نو اسی بڑا ہی آسان نازل فرمایا. اگر کوئی بندہ اس قرآن نو سمجھنا چاہتا ہے, اگر کوئی بندہ اس قرآن تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی بندہ اس قرآن تو فائدہ لینا چاہتا ہے, اللہ پاک فرماتے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر کوئی بندہ نصیحت لینا چاہتا ہے, قرآن بڑی آسانی دے نال بات نو سمجھا دیندا ہے. آئیے قرآن پاک دا تیسرا مقام سورۃ الاعلیٰ دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا الا ما شاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. اللہ پاک فرماندے نے جس بندے نو چاہے میں جس بندے نو چاہواں دین دی سمجھ عطا فرما دیا. اور آئیے جس بات کو میں ذکر کرنا چاہنا کہ نصیحت انسان نو کرنی چاہی دیئے اپنے مسلمان پائی دا فائدہ سوچنا ہویا اور اس بات دا خیال رکھنا چاہی دائے کتے میرے پائی دی حق تلفی نہ ہو جائے. جس طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو نصیحتاں فرمائیاں, جس طرح میرے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں نے اپنے پائیاں نو نصیحتاں کیتیاں, اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی نے پہلی دفعہ جس وقت محبوب پیغمبر دے کول آئے, آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دیتی, حضرت عبداللہ بن جریر نو بٹھایا. اور وجہ اے ہے کہ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے دے سردار نے محبوب پیغمبر نے اعزاز دے اندر اپنی چادر کو بچھا دیتا. حدیث نقل فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے بایعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آقا علیہ السلام دے ہاتھ دے میں بیعت کی تے علی اقام الصلاة. اللہ دے پیغمبر جی میں اس بات تی تاڑے ہاتھ دے بیعت کرنا کہ میں نمازاں دی حفاظت کرنے والا ہوں گا وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. اللہ دے پیغمبر جی میں اس بات دی بھی بیعت کرنا کہ اللہ دے پیغمبر جی میں زکاة نو ادا کرنے والا ہوں گا, میں نماز قائم کراں گا, زکاة دواں گا. وَانْصَحَ لَكُلِّ مُسْلِمٍ. اور اس بات تے بیعت کرتی اللہ دے پیغمبر جی میں ہر مسلمان نو نصیحت کراں گا, مسلمان نو نصیحت کراں گا, مسلمان پائی نو ذلیل نہیں کراں گا, اس نو نصیحت کراں گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے صحیح مسلم کے اندر روایت نقل فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے الدین النصیحہ, آقا نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے. قلنا لمن, فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا اللہ دے پیغمبر جی لمن کس طرح دین نصیحت ہے. قلنا لمن, اللہ دے پیغمبر جی دین دے نصیحت دے تقاضے کینے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال للہ والی کتابہ والی رسولہ والی ائمۃ المسلمین
زعامتهم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اسلام دے اندر اللہ دے جڑے احکامات نے اللہ نے جڑے حکم نازل فرمائے نے اے مسلمان واسطے نصیحت نے والی کتاب ہی اللہ پاک دے قرآن دے اندر جڑیاں اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں نو نازل فرمایا جس طرح اللہ پاک نے قرآن دے اندر بڑے ہی واضح الفاظ دے اندر بیان فرما دیتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ فرما دے نے قرآن نو بڑا آسان نازل فرمایا والی کتاب ہے قرآن دی ہر آیت بندے دی نصیحت کرنے والی ہے قرآن دا ہر کلمہ بندے نو نصیحت کردا ہے قرآن دا ہر لفظ بندے دی نصیحت کردا ہے قرآن دا ہر لفظ بندے نو نصیحت کردا ہے قرآن دی جیڑی آیت نو پڑھو گے اللہ پاک نے قرآن نو نصیحت والا بنا دیتا قرآن پاک دا جیڑا پارا پڑھو گے اللہ پاک نے مسلمان واسطے اے نصیحت بنا دیتا قرآن پاک دی جیڑی سورت پڑھو گے اللہ پاک نے مسلمان واسطے نصیحت بنا دیتے اللہ پاک نے قرآن پاک نو ایک مومن اور مسلمان واسطے مکمل ضابطۂ حیات بنا دیتا قرآن پاک نو اللہ پاک نے بندے نو زندگی گزارن واسطے بہترین کتاب نو نازل فرما دیتا آئیے جس بات نو میں ذکر کرنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال للہ والی کتابہ والی رسولہ اللہ پاک نے مسلمانہ واسطے دین اسلام نو نصیحت بنا دیتا اور محبوب پیغمبر دے جڑے احکامات نے یہ بھی مومن اور مسلمان بندے واسطے نصیحت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا احادیث نو پڑھتے جاؤ نصیحت حاصل کرتے جاؤ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث کو بیان کرنا چاہنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے حضرت انس بن مالک فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ جڑا بندہ دو چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لیندا ہے اللہ پاک کدی بھی اس بندے نو گمراہ نہیں کرن گے صحابہ کرام فرما دینے اللہ دے پیغمبر جے اے دو چیزاں کیڑیاں نے محبوب پیغمبر فرما دینے ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا میرا فرمان میری سنت ہے جیڑا بندہ قرآن نو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا جیڑا بندہ میری سنت تے عمل کرنے والا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو کدی بھی گمراہ نہیں کرن گے اور نصیحت متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے المسلم اخو المسلم مسلمان اپنے دوسرے مسلمان دا پائی ہے اور مسلمان کس طرح ایک دوسرے دے پائی نے محبوب پیغمبر نے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما دیتا لا یظلمہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان تے ظلم نہیں کرتا مسلمان دا پائیے پہلی نشانی کی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان تے ظلم نہیں کردا ولا یسلمہ اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پائی نہ زیادتی کر دے اور اگر اسی اپنے اس معاشرے دے اندر اپنے اس وقت دے اندر اپنی اس سوسائٹی دے اندر اپنی اس تہذیب و ثقافت دے اندر اگر اسی دیکھنے ایک مسلمان
دوسرے مسلمان نو ذلیل کرن دا کوئی موقع خالی نہیں جان دیندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح معنی دے اندر مسلمان او بندہ ہے جڑا مسلمان دا پائی ہے، اور مسلمان دا جڑا پائی ہے اپنے مسلمان پائی دے نال ظلم نہیں کردا اور نہ زیادتی کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرما دینے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جس وقت کسے مسلمان نو کوئی حاجت پیش آ جاندی ہے، مسلمان پائی نو کسے قسم دی ضرورت پیش آندی ہے، اے اپنے مسلمان پائی دی ضرورت بغیر کسے ضرورت تو پوری کر دیندا ہے، بغیر کسے دنیاوی مطلب تو اس دی ضرورت نو پوری کر دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے ان اللہ تعالی فی حاجتہ، قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے دیاں ساریاں حاجات نو پورا فرما دیں گے۔ مسلمان وہ ہے جڑا مسلمان دی حاجت نو پوری کردا ہے، اور مسلمان جڑا ہے وہ مسلمان پائی نو تنگ نہیں کردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس دے ہاتھ اور زبان تو ایڈا دوسرا مسلمان پائی محفوظ ہوئے۔ آئیے نصیحت کرنا اور نصیحت نو قبول کرنا ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے حق نے، لیکن نصیحت کرن دا مقصد کسے مسلمان نو ذلیل کرنا نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسے نو نصیحت کردا ہے اخلاق دے دائرے دے اندر رہ کے، اگر کسے دے اندر کوئی غلطی دیکھ لیندا ہے تنہائی دے اندر علیحدہ بیٹھ کے اس نو سمجھا دے، اے نہیں کہ چار دوستاں دے درمیان بیٹھ کے اس نو ذلیل کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح اگر امام ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس دے مقتدی دے اندر کوئی خامی ہے، نماز دے اندر کوئی غلطی ہے، اگر دے بول جال دے اندر اس دے اخلاق دے اندر کوئی غلطی ہے، تنہائی دے اندر بٹھا کے سمجھا دے اے میرے بھائی تیری نماز دے اندر اے غلطی ہے، تیرے اخلاق دے اندر اے غلطی ہے، تو بات بات تے گالی گلوچ کرنا، اس گالی گلوچ نو چھڑ دے، نماز دے اندر تیری فلاں غلطی ہے، اس غلطی نو چھوڑ دے۔ مقصد نصیحت کرنا ہے، مقصد اے نہیں کہ اپنے مسلمان پائی نو دوسریاں دے سامنے ندامت اور شرمندگی دا سبب بنا رہا ہے، کیونکہ ساڑھے معاشرے دے اندر یہ وتیرہ ہے کہ اگر امام ہے، مقتدی ہے، اگر خطیب ہے، سننے والے نے، اگر کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اگر کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اگر امام ہے اس کا حق ہے کہ اگر مقتدی دے اندر غلطی دیکھے تنہائی دے اندر دسے، مقتدی دا حق ہے اگر امام دے اندر کوئی غلطی دیکھ دائے اور لوگاں دے اندر بیٹھ کے نہیں بلکہ تنہائی دے اندر اپنے امام نو سمجھائے، اگر خطیب دے اندر کوئی غلطی ہے سننے والے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اس دی غلطی نو بہتر کر سکتے نے، اگر کوئی بڑا ہے چھوٹے دی غلطی نو سارے دے اندر بیان کرن دی بجائے تنہائی دے اندر دس سکتا ہے۔ اگر اصلاح کرنا مقصد ہوئے تنہائی دے اندر مسلمان پائی دی اصلاح کرو، اگر انسان دا مقصد اصلاح نہیں لوگاں دے اندر صرف اپنے پائی نو ندامت اور شرمندگی دا سبب بنانا ہے تو یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سختی نہ منع فرمایا۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے اگر کوئی بندہ کسے مسلمان پائی نو مسلمان کسے مسلمان نو اپنی زبان تو تکلیف پہنچاندہ ہے تے قیامت والے دن اس دا جواب دے ہوئے گا۔ نصیحت کرو اچھے انداز دنال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ساتر المسلم ساترہ اللہ یوم القیامہ، جیڑا بندہ کسے مسلمان دی پردہ پوشی کر دائے قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے دی پردہ پوشی کرے گا۔ اور کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، نیچاں دی اشنائی کولو، نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نے پایا نہیں ہے، نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے پایا نہیں ہے، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ جدوں انسان کسے اپنے مسلمان پائی دے
لوگاں دے سامنے بہ کے اگر اس کی تذلیل کرے گا اس دا نقصان ہو جائے گا. اور اے نیچے کم نے نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نے پایا نہیں. ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ تے سچ دا گاک ٹاما ٹاما. شکلوں سارے بندے لگن شکلوں سارے بندے لگن پر وچوں بندہ ٹاما ٹاما. میں 4 جماعتاں کی پڑھیاں میں 4 جماعتاں کی پڑھیاں. میں فتوے لاواں ہر ایک تے کدی عملہ تے کدی عقلہ تے کدی حسن تے کدی رومن تے. جدو بندے نو تھوڑی جی سمجھ آ جائے پھر اس نو دین نو سمجھنا چاہیے. اگر علم حاصل کر لوے تے اپنے علم دے نال اگر کسی دی غلطی نو دور کرنا چاہیے. تنہائی دے اندر اگر نصیحت کرے اس دے نصیحت کرن دا مقصد صرف اصلاح ہوئے. ایدہ تنقید کرن دا مقصد اصلاح ہوئے. تنقید برائے اصلاح ہوئے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی دی غلطی نو دیکھ لیں دیو تنہائی دے اندر اس نو دس دیو مسلمان دا اصلاح کرنا حق ہے اور دوسرے مسلمان دا اصلاح نو قبول کرنا بھی حق ہے. اور اگلا حق کی ہے کہ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهِ کہ جدو مسلمان کوئی چھک لوے تے الحمدللہ کہے. دوسرا مسلمان بھائی جڑا ہے اس دے جواب دے حضرت سالم بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے انہو کان مع القوم فی سفر فعطس رجل من القوم. حضرت سالم بن عبداللہ عبید اللہ فرماندے نے ایک دفعہ علیہ السلام دے نال ایک قوم دے نال چند لوگاں دے نال میں سفر دے اندر مصروف سا. سفر دے اندر ساڈا سفر گزر رہا ہے. سفر دے اندر وقت گزر رہا ہے. رجل من القوم ایک بندے نو چھکا جاندی ہے سفر دے دوران. فقال السلام علیکم جدو چھکائی اس نے السلام علیکم کیا. فقال علیک وعلا امک اس دے جواب دے اندر دوسرے بندے نے کیا کہ تیرے تے اور تیری ماں تے بھی سلامتی ہوئے. حضرت سالم بن عبید اللہ فرماندے نے مینوں یہ بات بڑی معیوب محسوس ہوئی. میں آقا علیہ السلام دے کولا جانا اور آقا علیہ السلام نو عرض کرنا اے اللہ دے پیغمبر جی میرے ماں باپ تاڑے تے قربان ہوئے. اے اللہ دے پیغمبر جی فلاں سفر دے اندر فلاں شخص جڑا ہے اس نے چھک لئی السلام علیکم کیا. جواب دے اندر سنن والیاں نے علیک وعلا امک کیا. اے اللہ دے پیغمبر جی بڑا معیوب طریقہ لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ. تاڑے اندروں جدوں کسے بندے نو چھک آ جائے تے الحمدللہ کیا کرو. جدو چھک آئے الحمدللہ کہنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دے نے سنن نسائی دے اندر روایت نہ کرے فرما دے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیکم الحمدللہ علی کل حال وَلْيَقُلْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑے اندروں جدو کسے بندے نو چھک آ جائے تو پڑھیا کرے الحمدللہ. جدو چھک آئے الحمدللہ اور سن والا اس دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہ اللہ تیرے تے رحمت کرے. اور جدو چھک آوے طب نبی دے اندر یہ بات نقل ہے کہ جدو انسان نو چھک آندی ہے چھینک آندی ہے اس وقت دماغ دے اندر جتنے فاسد مادے پیدا ہو جاندے نے
جتنے جراثیم کہہ لو کہ انسان دے دماغ دے اندر پیدا ہو جاندے نے، محبوب پیغمبر فرماندے نے او چھک دے ذریعے باہر نکل جاندے نے، اور ہر اس جگہ تے جس جگہ تے انسان نو اللہ پاک نے تکلیف تو افادیت فائدہ دیتا ہے اس جگہ تے اسی الحمدللہ پڑھنے ہیں۔ بیت الخلاء دے اندر جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھبا پیر رکھ کے داخل ہو، جس ٹائم باہر نکلنا ہے اس وقت الحمدللہ دے الفاظ نے، کھانا کھانا ہے الحمدللہ، چھینک آنی ہے الحمدللہ۔ جس مقام تے انسان دی تکلیف کو رفع کیتا جائے گا اسے جگہ تے اللہ دی حمد دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھک لین والا الحمدللہ کہے گا، سنن والا یرحمک اللہ، جس نے چھک لے یا اللہ تیری اللہ ساریاں حمداں تیرے واسطے نے، جواب دے اندر سنن والا یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے اپنی رحمت نازل فرمائے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور چھک لین والا کہے گا کہ اللہ پاک ساڈے دونوں تے سلامتی اور ساڈے دونوں دی اصلاح کر دے۔ چھک دے آداب نے مسلمان پائی الحمدللہ کے چھوٹے چھوٹے لفظ نے یاد کرو، اور اے او حق نے جڑے قیامت والے دن جنہ دے متعلق سوال ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے اے چھوٹے چھوٹے سوالات بندے دے، ایک مسلمان تے دوسرے مسلمان تے 6 حقوق جڑے نے جنہ دے اندروں سلام دا جواب دینا، جدو کوئی دعوت دے دعوت نو قبول کرنا، جدو کوئی نصیحت کرے اس دی نصیحت نو قبول کرنا، جدو کوئی چھک لے الحمدللہ کہے اور اس دا جواب دے، اور جدو بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرے، جدو فوت ہو جائے او دا جنازہ پڑھ لے۔ زندگی دے اندر اندازہ کرو ایک مسلمان دے ایک بندے نو دوسرے بندے نا کتنے معاملات طے پائے جاندے نے، کتنے کام نے، کتنیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں جاندیاں نے، لیکن یہ 6 چیزاں انہاں دے متعلق قیامت والے دن سوال ہوئے گا۔ اگر کسی نے سلام دا جواب نہ دیتا انہوں پوچھ ہوئے گی، جس طرح پہلے بھی میں عرض کیتا سلام کرنا سنت، جواب دینا فرض ہے۔ اسی طرح جدو کوئی دعوت دے دعوت کو قبول کرنا فرض ہے، جدو کوئی نصیحت کرے اگر اچھی بات دی نصیحت کرے اس دی نصیحت نو قبول کرنا اس سے فرض ہے، جدو کسی نو چھک آئے الحمدللہ کہے کہ اس دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہنا فرض ہے، اور پھر چھک لین والا اس دے جواب دے اندر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ کہنا فرض ہے۔ یہ او حق نے جنہ دے متعلق اللہ پاک نے سوال کرنے نے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک سانو اس نو سمجھ کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔